پاکستان کے اس وقت طول و عرض میں بہت سارے علاقوں میں سیلاب نے شدید تباہکاریاں مچائی ہوئی ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو برطانوی جریدے کی ٹاپ سٹوری ہے. پاکستان کے جو فلڈز ہیں, جو سیلاب ہیں, اس میں 580 لوگ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں. جو ایسٹیمیٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت شدید بارشوں, ان تمام سیلاب اور لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں افیکٹ ہوئے ہیں. ان کے جو زندگی ہے اس پہ بری طرح فرق پڑا ہے اور جو مانسون کی بارشیں ہیں وہ رکنے کا نام لے نہیں رہی ہیں. بہرحال سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہم کوئکلی آپ کو اس کی اسکرین پہ دکھا سکیں. یہ آپ بھکر کے مناظر دیکھ رہے ہیں. گوڈو گوڈو یعنی جسے ہم پنجابی میں بولتے ہیں, لیکن گٹھنوں گٹھنوں تک وہاں پہ پانی جو ہے اس وقت کھڑا ہوا ہے. کراچی دیکھیے, عمر کوٹ میں اگر ہم دیکھیں, یہ آپ کو نواب شاہ کے دکھا رہے ہیں. لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہوئے ہیں. یہاں سے لوگ کدھر جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے, جہاں ان کو جو تھوڑی بہت چھوٹی ٹیلے یا پہاڑیاں ملے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پناہ لے رہے ہیں. یہ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں. سندھ میں اس دفعہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی, خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اس سال بارشوں کا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبی کے حالات. بلوچستان سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے ان تمام سیلاب کی صورتحال کے دوران. لیکن یہ پاکستان میں کیا پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. اور کیا یہ آخری مرتبہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. لیکن ہماری تیاری کیا ہوتی ہے, ہم پیش بندی کیا کرتے ہیں؟ اس معاملے میں ہم ڈپارٹمنٹ میں بہت کمزور ہیں. آپ کو دکھائیں کہ یہ 2 اگست 2010 میں بھی کچھ ایسی ہی سٹوری انٹرنیشنل جریدے میں چھپی تھی, جہاں کہ پاکستان میں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جب آیا تھا تو ساری دنیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی اس وقت ریاستی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب اور اس وجہ سے شدید تباہکاریوں کا سامنا ہے. پنجاب کے جو ریلیف کمشنر صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ اس صدی کا سب سے بڑا سیلابی ریلا اس وقت پاکستان میں سے گزر رہا تھا, اور یہ مناظر بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر 1 اگست 2010 اس وقت بھی یہ کے پی تھا, بلوچستان تھا, ان سارے علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا گیا تھا اور اس وقت جو جاں بحق افراد کی تعداد تھی وہ کم و بیش 1000 کے قریب تھی. اس وقت کہا گیا تھا کہ انتہائی غیر معمولی سیلاب ہے اور یہ غیر معمولی تباہکاریاں ہیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اس وقت کوئی 150 ارب روپے کا اس وقت نقصان ہوا تھا مجموعی طور پہ لوگوں کی پراپرٹیز کا. 15 اگست 2013 یہ بار بار ہر چند سال بعد ہم انہی تجربات سے گزرتے ہیں جہاں پہ ہم نے کوئی بھی اس سے پہلے تیاری نہیں کی ہوتی. اب یہ دوبارہ 2013 میں اسی طریقے سے سیلاب آئے. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, لوگوں کے پاس جو چارپائیاں, کھانا پینا, جو سامان ہے وہ اٹھا کے جہاں جا سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں, بے یار و مددگار رہتے ہیں. 2014 پھر پاکستان میں سیلاب آتا ہے جی. 11 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت متاثر ہوتے ہیں. اس وقت کے حافظ آباد, چنیوٹ, جھنگ, یہ سارے علاقے ہیں جہاں پہ برے حال تھے. اب دوبارہ یہ امیج اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور 2000 کے قریب سکولز تھے جو اس وقت پنجاب میں تباہ ہو گئے تھے ان سیلابوں کی وجہ سے. یہ بھی 2014-17 ستمبر کے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. فاسٹ فارورڈ 2015 دوبارہ سیلاب آتا ہے جی پاکستان میں. پھر کہا جاتا ہے کہ 20 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو 2015 کے سیلاب میں افیکٹ ہوئے. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو واٹر چینلز تھے اور جو وہاں پہ ریورز تھے وقت پہ ان کی صفائی نہیں کی گئی اور اس کے بعد لوگ جو ہیں ان کے اثرات ان کو جھیلنے پڑے. 2016 دوبارہ فلڈز آئے. فلڈ آنا, پانی زیادہ آنا, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پیٹرن ہے, لیکن ہماری تیاری کیا ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. 2017 میں دوبارہ کراچی کے اندر 13 لوگ جو ہیں ان کو یہ سیلاب کا پانی بہا لے جاتا ہے. یہ کراچی ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر. 2018 میں نیو یارک ٹائمز نے پھر بتایا جی کہ مانسون فلڈنگ جو ہے پاکستان میں اس میں جو ہے کتنی تباہکاریاں ہوئی ہیں. 2019 میں دوبارہ ٹورینشل رین جو ہے اس سے فلیش فلڈز آتے ہیں, لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں. یہ دیکھیں آپ اپنے سامنے سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. 2020 میں پاکستان میں جو سیلاب کی تباہکاری ہوئی تھی جولائی میں, اس میں بھی بتایا جا رہا تھا جی کہ 180 سے زیادہ لوگ موت ہوئے اور جو بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا تھا. اور 2021 ہے اب, اور یہ دوبارہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں.
سو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں اور اس وقت ہمارے جو مختلف علاقوں میں کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ڈی جی ریسکیو ہمارے ساتھ موجود ہے 1122 کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر اس وقت جو تونسا وغیرہ سے ہمارے پاس فوٹیجز آ رہی وہ کافی تشویشناک اور پریشان کن وہاں پہ مناظر ہیں. کیا ہے اوور آل سچویشن جہاں پہ آپ لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں کی اس وقت ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاؤ بیڈ از اٹ؟ جی پہلے تو میں آئی تھنک ایک دو چیزیں آپ نے جس طرح سے بات کی وہ ایک پورا ہم کلائمیٹ چینج کا ایک ویدر پیٹرن دیکھ رہے ہیں. اس میں یورپ میں بہت گرمی پڑی جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی. وہاں پہ آج تک یورپ میں اس قسم کی انہوں نے گرمی نہیں دیکھی جس کی وجہ سے بہت ساری ان کی فارسٹ میں آگیں بھی لگیں. پھر ان کی بارشیں اور ان کے بھی سیلاب آئے. جو سیلاب میں ایک سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے پاس کوئی تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز ہو جو کہ پہلے یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ریسکیو 1122 چاہے کوئی ایمرجنسی میڈیکل ہو, حادثہ ہو, کوئی اسٹرکچر کولیپس ہو جائے, کوئی ڈوب رہا ہو, تو اب تک 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی حکومت نے اب اس کی توسیع کر دی ہے ٹو تحصیل لیول. اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ جس وقت آیا ہے یہ جو ایریاز ہیں تونسا میں آیا ہے اور زیادہ افیکٹ ہوا ہے ساتھ راجن پور کا ایریا. تو یہ دونوں ایریاز جس وقت افیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے اندر اس وقت ہمارے وہاں پہ جو ٹیمیں تھیں وہ دونوں وہاں پہ چونکہ پہلے سے تھیں اور وہاں پہ ہمارے والنٹیئرز بھی ٹرینڈ ہیں. تو اور اس کی وجہ سے پہلے والے پہ انہوں نے جب 3 اسپیلز آئے, ایک پہلا جب فیز آیا تو اس میں پہلا جو فیز آیا اس میں انہوں نے جولائی کے اندر جو تھا اس وقت اتنا سیریسلی نہیں لیا. اس میں کچھ تھوڑی اموات ہوئیں لیکن اس کے بعد جو دوسرا فیز انہوں نے ریئلائز کیا کہ شاید اتنا پانی نہیں آئے گا کبھی بھی اور نہ آیا ہے. تو پیٹرن کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اگست میں جو 14 اگست کے قریب آیا ہے اس کے اندر پھر کافی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو پانی کی آئی تو اس نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہ افیکٹ کیا. اور ابھی پھر یہ ہم نے 17-18 اگست کا جو ہے وہ دیکھا ہے. اس میں اس وقت جو ایریاز افیکٹڈ ہے وہ ہمارا یہ تونسا میں ویہووا کا ایریا ہے, سوری لونڈ اور سانگڑ جو افیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی انہوں نے کچھ ایریاز کو جو ہے وہاں پہ افیکٹ کیا ہے تونسا میں اور وہاں پہ ہمارے اس وقت آپریشن چل رہے ہیں. اس بار اگر اوور آل ڈیتھ دیکھیں تو اس وقت اس ایریا میں تقریباً 31 کے قریب ڈیتھس ہوئی. لیکن یہ میجورٹی جو ڈیتھ شروع میں ہوئی جو ابھی 3-4 باڈیز آئی ہیں وہ ہمارا جو قریبی ایریا ہے بلوچستان سے موسیٰ خیل کے ایریا سے وہاں سے باڈیز جو ہیں وہ آئی ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کے کوئی کلیمنٹس نہیں تھے. وہاں سے پھر انہوں نے آ کے وہ لے گئے. ایک لائٹننگ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی. تو یہ اس وقت پیٹرن ہے. اور اس وقت ہماری کوئی 50 بوٹس اس وقت ڈی جی خان کے اندر آپریشن پرفارم کر رہی ہیں اور اسی طرح کوئی 69 بوٹس جو ہے تقریباً اوور آل 120 کے قریب بوٹس جو ہے وہ مختلف ڈی جی خان اور راجن پور کے ایریاز میں اس وقت جہاں پہ بھی کال آتی ہے وہاں سے ہم پہلے سے ان لوگوں کو ایویکویٹ کر چکے ہیں. اور اگر ایویکویشن کی میں فگر بتاؤں تو اس وقت تک تقریباً 9,800 کے سے زیادہ لوگوں کو ہم وہاں سے مختلف جگہوں پہ سیف مقامات پہ لے گئے ہیں. تو سب لوگ جو ایسے ایریاز میں تھے ان سب کو سیفلی ان جہاں سے ایویکویٹ کر لیا گیا. نہ صرف وہ بلکہ ان کے جانور اور باقی جو چیزوں کو جو ہے وہاں سے سب کو ایویکویٹ کر لیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی, بالکل ٹھیک بات ہے. میں بھی رپورٹ پڑھ رہی تھی جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے اس طرح سے یہ انیشلی بتایا گیا جی اس سال زیادہ بارشیں ہوں گی جس کا مطلب ہے کہ اپنی جو انتظامیہ ہے وہ تیاری کر لے کیونکہ اس مرتبہ پہلے سے معمول سے زیادہ بارش ہونے والی. لیول آف پریپیئرڈنس جو ہے اس کے اوپر میں پوچھوں گی کہ وہ آپ کو کتنا نظر آیا. دوسرا یہ کہ obviously جو لوگ ہیں وہ بھی تعاون نہیں کرتے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کے نکل جائیں, وہ آخری وقت تک ویٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اپنا گھر. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو 2 سب سے بڑے اس وقت تک ہم نے دریاؤں میں ٹرینڈ دیکھا ہے کہ دریاؤں میں کوئی اتنا زیادہ اس وقت پانی نہیں ہے جو ان کی لمٹس میں ہینڈل نہ کیا جا سکتا ہو. تو سارے دریاؤں میں جو بھی فلو آیا وہ ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج آیا وہ جو یہ سڈن رینز آئیں جو یہ کوہ سلیمان کی پوری بیلٹ ہے جو یہ افیکٹ کرتی ہے, وہاں سے پورا ایک ہل ٹورنٹ کریٹ ہوتا ہے اور وہ رود کوئی جو ہے وہ پھر ایک اس کا اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی آ جائے تو وہ پھر اس کو بہا لے جاتی ہے. تو یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ چاہے دریا کے آپ بیڈ میں بیٹھے ہوں, اگر آپ وہاں پہ کچھ بھی بنائیں گے ہو سکتا ہے 1-2 سال پانی نہ آئے لیکن جس وقت پانی آتا ہے پھر وہ اس نے نقصان کرنا ہے. تو ایک تو لوگوں کی یہ ہے کہ جی وہاں پہ جس وقت نہیں ہوتا اس وقت کوئی کچا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں, بعد میں پھر اس میں پرابلم آتی. اسی طرح یہ جو ہل ٹورنٹس اب آ رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ نے فلو آف واٹر کو کہیں پہ روکنے کی کوشش کی تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ بھی ہو
وہ جس وقت پانی آتا ہے اس وقت فلو سے وہ آبویسلی بہت زیادہ نقصان. تو پہلی تو ہمیں چیزوں کو اس پہ فوکس کر کے لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ پانی آتا ہے, تو میں یہاں پہ جب گھر بناؤں گا, ایک پیسے لگاؤں گا, تو اس کا ایک نقصان ہوگا. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں وہ اس کو پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو دوسری چیز اس وقت جو پیٹرن ہمارا جو اس وقت ہم اس وقت جو دوسرا ہم پیٹرن ساتھ دیکھ رہے ہیں, وہ اس وقت ایک کافی بڑی جو فگر اس وقت ہم نے دیکھی ہے, یہ ساری جو سٹیز کے اندر پرابلم آئی ہے, اس میں ایک بہت بڑا عجیب سا پیٹرن ہے کہ آپ بیسٹ ڈرینیج سسٹم بھی بنا لیں. اگر آپ سارا اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے اور اس کے بعد سارا کا سارا لا کے کوڑا جو ہے وہ ڈرینز میں پھینکنا ہے, تو جب ڈرینز ہی کھلی نہیں ہوں گی اور جب اس قسم کی بارش ہوگی جس طرح ہم نے کراچی میں دیکھا یا جو بڑے شہروں کے اندر بھی پرابلم جو اس وقت آ رہی ہے, سب سے بڑا یہ ہے. اس کی وجہ سے سڑکیں جب پانی وہاں پہ کھڑا رہتا ہے, وہ ابھی ہم جب ساؤتھ کا یہ سارے ایریا ڈیولپ کر جو ایریا جہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ کوئی بازار بنے ہیں وہیں پہ لوگوں نے اپنی جگہ اونچی کر لی ہیں, سڑکیں اب نیچی ہو گئی ہیں, اور وہاں پہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک سارا ایریا وہ صحیح بات ہے. اگر قدرت کی جو نیچرل لائنز ہیں اس پہ انسان تجاوز کریں گے, اس علاقے کو خود اس کے اوپر انکروچ کریں گے, تو پھر قدرت بھی واپس آ کے اپنا جو جائز حق ہے اس کو چھین لیتی ہے انسانوں سے. چونکہ آپ نے پریپیئرنس کی بات کی اور یہ نالوں اور کراچی کی بات کی, ہمارے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہونے کے لیے.